توحف العقول سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی. ایک جملہ سن لیجیے گا. کل میں سڈنی میں تھا, جشن پڑھ رہا تھا, وہاں پر حدیث سن رہا ہے, مومنین بڑے محسوس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس پہ روحانی طور پر بہت کچھ ہم نے حاصل کیا, تو آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور یہ آخری جملہ ہے توحف العقول میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں یہ 10 باتیں نہ ہوں. سنیے, اچھا ہم میں سے سب مجھ سمیت ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار مال بڑھا دے, اس سے اس کی دعا احادیث میں کہیں غلط بات نہیں, اگر اس سے رزق حلال ہے بات پر. اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں, شفا کے لیے دعا مانگتے ہیں, جاب کے لیے, بزنس کے لیے, مختلف معاملات کے لیے. آپ نے کسی کو دیکھا ہے کبھی وہ یہ دعا مانگے کہ اے خدا تو مجھے عقل دے دے؟ نہیں. کبھی کسی کو سنا ہے مانگتے ہیں؟ دوسروں کے لیے تو کہتے ہیں کہ خدا تمہیں عقل دے. اپنے لیے کبھی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑی بد نصیبی ہے ہماری. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی کمی انسان محسوس کرتا ہے اسی کی دعا مانگتا ہے. مال کی کمی اولاد کی اولاد دے دے, صحت نہیں, شفا دے دے. اپنے آپ کو سب اتنا عقل سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ پروردگار عقل بھی بڑھا دے, عقل دے دے. اور اکثریت کو دعا مانگنے کی بڑی ضرورت ہے. امام رضا نے فرمایا کہ تمہاری عقل اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک یہ 10 باتیں نہ ہو. ان 10 باتوں کو ذہن میں رکھیں, اپنی عقل کو ہم اور آپ بڑھا سکیں. یہ وہ عقل ہے, ایک ہے فتنہ اور مکاری جو مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاویہ میں دیا. ایک یہ وہ عقل ہے کہ جو امام رضا السلام اصل عقل کیا ہے. اچھا اس پہ ایسی حدیثوں کو سناتے ہیں, معمول علماء کرام کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10 باتیں پوری کرنا کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے, ذہن سے نکل جائے کچھ ہو جائے. چند باتوں سے لیوریج رکھ لیتے ہیں کہ 7 ہو جائے 8 ہو جائے چل جائے گا. ٹھیک ہے, اب میں نے 10 کہہ دیا آپ سے, تو انشاءاللہ میں حافظ پر اعتماد کرتے ہوئے 10 سنا دیتا ہوں آپ کو, انشاءاللہ 10 ہو جائے گا. امام نے کہا کہ تمہاری عقل پوری نہیں ہو سکتی جب تک 10 باتیں مانو. پہلا کہ تم سے صرف خیر کی امید رکھی جائے. پہلی بات, جب کوئی تمہارے بارے میں سنے بات کرے اس سے تم سے صرف خیر کی امید. پہلی بات پر کتنے لوگ سمیت فیل ہو جائیں گے پتہ نہیں. اگر خیر کے علاوہ ہم سے کسی اور کو کچھ شر کی بھی امید ہے کہ کوئی گڑبڑ بھی کر سکتا ہے, بھائی بچ کے رہنا. اس کا مطلب کہ عقل پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر اس شخص کی عقل پوری ہے تو ہم نے کہا کہ پہلا تم سے جو امید ہے صرف خیر کی امید رکھی جائے. دوسرا کہ تمہارے بارے میں ہر شخص یہ کہہ رہا ہو کہ اس سے تو تم ہر شر سے امان میں رہو گے. دوسرا. تیسرا فرمایا کہ جب کسی نیکی کو دیکھو چاہے بہت کم بھی ہو اسے بہت زیادہ شمار کرو. سبحان اللہ. چوتھا جب اپنی نیکی کو دیکھو چاہے بظاہر بہت زیادہ بھی ہو اسے کم شمار کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کچھ اصول ایسے ہیں کہ اصول ٹھیک ہے. پانچواں فرمایا کہ اگر تم سے کوئی حاجت طلب کرے, امام کا جملہ ہے, کچھ طلب کرے تو اپنے دل کو تنگ نہ کرو. اگر وسعت میں ہے تو دل چھوٹا نہ کرو. یہ نشانی ہے عقل پوری ہوگی. سبحان اللہ. چھٹا فرمایا زندگی کے کسی بھی مرحلے پر علم حاصل کرنے میں شرما رہے. سبحان اللہ. یہ علامت ہے عقل پوری ہونے کی. کیا کہنے, واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اپنے آپ کو پہلے اپنے کو سمجھ رہا ہوں وہاں کہاں کوئی بھائی واہ 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 واہ. ضرورت ہی نہیں. ہم نے سب الف لام میم سے بدلا سے سب سیکھا ہوا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات کرنے کی. چھٹا فرمایا زندگی کسی مرحلے پر علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرو. اب جو ہے 3 سیکوینس میں 7واں 8واں بہت غور سنیے گا, یہاں رہتے ہوئے شاید یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. فرمایا عقل تمہاری پوری کب ہوگی جب اگر بے دینی کے راستے میں دولت مل رہی ہو تو اللہ کے راستے میں ملنے والی غربت اس غربت کو دولت میں تبدیل دے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. غلط کام ہے, جاب ہے ایسی جس میں کچھ ایسا کرنا ہوگا جو شرم جائز نہیں ہے. کبھی کچھ نماز قضا ہو جاتی ہے, کبھی نامحرم سے ہاتھ ملانا ہے, کبھی غلط نگاہ ہے, کبھی نعوذ باللہ شراب پہ کچھ بھی ہے. کا دیکھو عقل تمہاری اس وقت پوری ہوگی جب بے دینی کے راستے میں ملنے والی دولت پر
اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے غربت کو ترجیح دو. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ساتھ میں 8 بار بالکل اس طرح سے فرمایا عقل سو پوری ہوگی کہ جب بے دینی کے راستے میں ملنے والی عزت پر اللہ کے راستے میں ملنے والی انسلٹ بھی ہوگی اس کو ترجیح دے گا. واہ 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 سبحان اللہ. لوگ کیا کہیں گے سبحان اللہ. ہائے ہائے. لوگ کیا کہیں گے کا جواب امام رضا نے دیا ہے کہ تمہاری عقل اس وقت پوری ہے کہ بے دینی کے راستے پر چلتے ہوئے جو عزت مل رہی ہے اسے اللہ کے راستے میں چلتے ذلت پر اس میں ترجیح دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہیں گے ٹھیک ہے کچھ بھی کہتے رہے اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ. یہ نشانی ہے جو ایسا کر رہا ہے عقل پوری ہونے والی کی نشانی ہے. سبحان اس کی عقل کامل ہے. وہ یہ بیوقوف نہیں لوگ عام طور پر اسے کہتے ہیں یہ بڑا فرماتے ہیں وہ بیوقوف ہے. نہ امام رضا کہہ رہے ہیں اس کی عقل پوری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوا فرمایا بے دینی کے راستے پر چلنے والی شہرت پر ترجیح دو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے گمنامی. کیا کہنے سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ اس کی کتنی مثالیں بتا دی. کوئی غلط کام ہوگا ٹھیک ہے بڑی واہ بھی ہوتی ہے بڑا اچھا بھی لگتا ہے ریاکاری کا سب ٹھیک. اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو گمنامی ہے اسے ترجیح دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جب 10ویں چیز پہ امام رضا پہنچے خود امام نے فرمایا کہ یہ 10ویں شے تو کیا ہی شے. امام رضا نے فرمایا. اچھا پھر اس ترتیب سے لیجیے گا. فرمایا کہ جس میں یہ 10 باتیں ہوں تب اس کی اصل پوری ہوگی. پہلا اس سے صرف خیر کی امید رکھی جائے. دوسرا شر کی امید نہ رکھی جائے. تیسرا دوسرے کی نیکی کو کم ہو تو زیادہ سمجھے اپنا. چوتھا اپنی نیکی کو زیادہ ہو تب بھی کم سمجھے. پانچواں علم کو حاصل کرنے میں کبھی شر محسوس نہ کرے. چھٹا جب اس سے کوئی حاجت طلب کی جائے تو اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے. ساتواں اللہ کے راستے پر غربت کو ترجیح دے. بے دینی کے راستے پر دولت پر اللہ کے راستے کو ترجیح دے. اس گمنامی پر کہ جو بے دینی کے راستے میں شہرت میں مل رہی ہے اللہ کے راستے کو ترجیح دے. اس چاہے بغیر جنت پر کہ جو بے دینی کے راستے میں عزت حاصل ہو رہی اس پر. یہ 9 چیزیں ہو گئی. پھر فرمایا کہ 10واں کیا ہی شے ہے. سبحان اللہ. اس آخری جملے پر اب غور کیجیے گا. آپ نے کہا 10واں یہ ہے عقل اس وقت پوری ہوگی کہ جب کسی کو بھی دیکھو تو اپنے دل میں کہو کہ یہ یقیناً تقوی اور پرہیزگاری میں مجھ سے بہتر ہو. کیا کہنے بابا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. اگر پہنچ گیا تو